الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكتاب كلام الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، برتری، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات میں جن کو اللہ رب العالمین نے ذی روح بنایا، جنہیں زندگی عطا کی، ان تمام زندگیوں میں اگر کوئی زندگی سب سے زیادہ معنی خیز زندگی ہے، سب سے بہترین زندگی ہے، تو وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو ہماری زندگی کے لیے معیار قرار دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اخروی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ابدی جنت کے مستحق ٹھہرا سکو اپنے آپ کو، تو تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی تم اسی راستے سے حاصل کر سکتے ہو کہ اپنی زندگی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ڈھالنے میں اپنی پوری زندگی گزارو۔ یقیناً ہم اس بات کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، کامیابی تو ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن باقاعدہ پوری زندگی ہمیں اسی کوشش میں لگانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تذکرہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق تک آ پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں ابتدائی باتیں، تمہیدی باتیں پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آج سے انشاءاللہ غزوہ خندق کے سلسلے میں مدلل اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے ایک کنسولیڈیشن ہوا، ایک کانفیڈریشن ہوا، تمام کے تمام قبائل نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، مسلمانوں کے خلاف اتحاد کا، غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور خاص طور سے بنو نذیر کی سرکردگی میں، بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب جس کا نام تھا، اس کی سرداری میں یہ کنسولیڈیشن ہوا، اور غیر معمولی اتحاد کا لوگوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے 10,000 کا لشکر لگ بھگ تیار کر دیا مسلمانوں کو اس مرتبہ پوری طرح سے زمین سے مٹانے کے لیے۔ اس طرح سے
الگ الگ طرح سے الگ الگ دشاؤں سے دشمنان اسلام مدینے کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان ڈیولپمنٹس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چوکس رہا کرتے تھے، بہت زیادہ ویجیلنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غافل نہیں رہتے تھے، سبحان اللہ، نہ اللہ کی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غافل تھے ایک لمحہ بھی، اور نہ ہی دشمن کی حرکتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظر کرتے تھے۔ کبھی بھی اگنورنس اور غفلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ نہیں رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں لینے کی ہیں، ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت ان چیزوں کی خبر موصول ہوتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، جس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پسند آیا۔ اس کا ذکر پچھلے خطبے میں ہو چکا ہے۔ آپ فارس ایران کے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ نہ ہماری اتنی تعداد ہے، وی آر ہائیلی آؤٹ نمبرڈ، ہم اتنے کم ہیں کہ ان کی تعداد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے ان سے لڑنے کا، اور ہم فارس میں جب اس طرح سے اذا حوصرنا خندقنا، انہوں نے کہا کہ ہم فارس میں ایران میں اگر ہمیں دشمن گھیر لیتا تھا تو ہماری دفاعی اسٹریٹجی، یہاں پر اسٹریٹجی دو طرح کی ہوتی ہے، وار اسٹریٹجی، ایک ہے اٹیک کی اسٹریٹجی، ایک ہے ڈیفنس کی اسٹریٹجی۔ یہاں پر مسلمان اس موقع پر خاص طور سے اتنے بڑے لشکر زرار کے سامنے اٹیک کی پوزیشن میں نہیں تھے، اب یہاں پر ڈیفنس کی پوزیشن میں مسلمان آ گئے تھے، تو بہترین سے بہترین ڈیفنس اسٹریٹجی بنائی جائے، بہترین سے بہترین۔ تو اس ڈیفنس اسٹریٹجی کو جب حضرت سلمان فارسی نے پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند کیا، بہت زیادہ پسند کیا کہ ہم ایک خندق بنائیں، یعنی مشرکین اور کفار کا اور دشمنان اسلام کا جو لشکر سامنے سے آ رہا ہے اسے سامنے ایک خندق کے ذریعے ہم روک لیں تاکہ وہ اندر نہ آنے پائے، اندر نہ آنے پائے، اس پار، خندق کے اس پار ہی رہے، اس وقت تک رہے جب تک ان کا اناج پانی غلہ سر نہیں جاتا، ایگزاسٹ نہیں ہو جاتا، اور وہ لوگ واپس لوٹنے پر مجبور نہیں ہو جائیں۔ رہی بات ان میں سے گھسپیٹیوں کی، تو ان سے تو مسلمان بالکل نپٹ سکتے تھے، جو لوگ اندر اتر کر اوپر آنا چاہتی ہے، اتنے میں تو ٹائم ملے گا ان کے ساتھ ٹکراؤ کرنے کا۔ تو اس طرح سے جب یہ مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ بہترین مشورہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے۔ پہلی بات تو ہمارے مشوروں کے اندر آج کا مسئلہ ایسا ہے، جب ہم مشوروں میں بیٹھتے ہیں تو جو امیر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے مشورہ کسی سے لینا نہیں ہے، مجھے مشورہ تھوپنا ہے، میرا حکم تھوپنا ہے، اور ایک بہت ہی زیادہ ایک نامنل قسم کا مشورہ، ہاں تو اس طرح سے لیا جاتا ہے لیکن ماننے کا کسی کو نہیں ہے، ماننے کا کسی کو نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ جو امیر ہوتا ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر میں کسی کا مشورہ قبول کرتا ہوں تو میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، اس طرح کا بھی مسئلہ ہے ہمارا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون، آپ سے زیادہ علم کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے براہ راست ہدایت نازل ہوتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کی سنت مشورہ لینے کی تھی، اور اس سے بڑھ کر مشورہ قبول کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ کہ صرف قبول فرمایا بلکہ پسند فرمایا، بہترین مشورہ۔ اور یہ ایک ایسی وار اسٹریٹجی تھی جو اہل عرب کے لیے بالکل نہیں تھی، یعنی سامنے والے جو دشمن تھے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو وار اسٹریٹجیز ہیں اس کا ہوم ورک کر کے آئے ہوں، اس کا ہوم ورک کہ مسلمان یہ اسٹریٹجی اپنائیں گے تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہوگا، یہ اسٹریٹجی اپنائیں گے تو ہمارا جواب یہ ہوگا، یہ اسٹریٹجی اپنائیں گے تو ہمارے پاس جواب یہ ہوگا۔ لیکن یہ جو خندق والی اسٹریٹجی تھی یہ بالکل آؤٹ آف سلیبس کوشچن تھا ان کے لیے، کیونکہ عرب کو بالکل خندق کا آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس کے تھے، وہ ایک نیا آئیڈیا انہوں نے پیش کیا، ان کو بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے اسے خوب پسند فرمایا۔ اب صرف ایک طرف خندق کھودنے کی ضرورت تھی، اس کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے علم میں ہونی چاہیے، چوپیر خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی مدینے کو، ایک طرف، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جغرافیکل سچویشن کسی پلیس کی، لوکیشن کسی پلیس کی ایسی ہوتی ہے کہ اسے نیچرل فرونٹیئرز پرووائڈڈ ہوتے ہیں۔ نیچرل فرونٹیئر کا مطلب ہوتا ہے قدرتی طور سے باؤنڈری رہتی ہے اس کی۔ اب جیسے ہمارے ہندوستان کو ہی لے لیجئے،
ہمارا ہندوستان ایسے اللہ رب العالمین نے اسے لوکیٹ کیا ہے سبحان اللہ کہ نیچرل فرانٹیئر ہے ہمارے پاس. آپ نیچے دیکھیں گے عربین سی ہو, انڈین اوشین ہو, بے آف بنگال ہو, اس طرح سے 3 طرف سے ہمیں نیچرل فرانٹیئر پرووائڈڈ ہے. وہاں پر کوئی ملٹری وغیرہ لگانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نیچے سے پورا ہمارا ہندوستان جو 6100 کلومیٹر کی ہماری پوری کوسٹ لائن ہے, پوری کوسٹ لائن ہے, وہ پوری کوسٹ لائن ایک نیچرل فرانٹیئر ہے. یعنی وہاں پر قدرتی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں باؤنڈری عطا کی ہے. اسی طرح سے ایک نیچرل فرانٹیئر ہمیں اللہ رب العالمین نے نارتھ میں بھی عطا کیا ہے, وہ ہے ہمالیاز کی شکل میں. تو یہ ہمارا ملک, اور جہاں جہاں بھی گھسپیٹیے ہو سکتے ہیں وہ نارتھ ایسٹ وغیرہ کی طرف سے, تو وہاں پر تو ملٹری ہوتی ہے, آرمی ہوتی ہے, جہاں سے پاکستان وغیرہ کا معاملہ ہے. تو اس طرح سے مدینے کا بھی جو معاملہ تھا بالکل ایسے ہی تھا کہ نیچرلی مدینے کو چوپیر سے وولکینک راکس تھے, بہت سارے وولکینک راکس, بہت بڑے بڑے وولکینک ایرپشن سے بہت سالوں پہلے سے مدینے کے اطراف یہ ایسی پہاڑیاں تھیں, ایک ایسی پتھریلی زمین تھی, اونچے ایک دم, کہ جہاں پر چلنا دشوار تھا. کوئی وہاں سے آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی آرمی وہاں سے نہیں آ سکتی تھی. اس طرح سے 2 طرف سے تو یہ معاملہ تھا. ایک طرف سے مزید معاملہ تھا نخلستان کا. کیا معاملہ تھا؟ اتنے گھنے ڈیٹ پامس تھے مدینے کے ایک طرف, بہت زیادہ گھنے کھجور کے باغات تھے, جہاں سے 10,000 کا لشکر نہیں گھس سکتا تھا. 10,000 کا نہیں, بالکل چند 100 لوگ اس میں سے آ سکتے تھے اور ان سے بالکل نپٹا جا سکتا تھا. تو 10,000 کا لشکر وہاں سے گھسنے کی کوشش نہیں کرے گا, یہ بھی بات طے تھی. اور 2 طرف بالکل وولکینک راکس تھے جس کی طرف سے بالکل گھسنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی, وہاں سے پینیٹریشن بالکل ناممکن تھا. اب سامنے کا جو حصہ تھا وہاں سے دشمن کے آنے کی توقع تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین رائے کو قبول فرمایا, اور صحابہ کرام کو بروقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ خندق کا کام شروع کیا جائے. اب سیرت کی کتابوں کے اندر, احادیث کی کتابوں کے اندر خندق کے سلسلے میں تفاصیل موجود نہیں ہے زیادہ, خندق کیسی تھی وغیرہ, لیکن اہل علم نے بالخصوص علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے, جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی, انہوں نے چونکہ وہ مدینہ میں تھے, کئی سال اپنی زندگی کے انہوں نے گزارے, بڑی تحقیق اس سلسلے میں کی ہے. گرچہ اس سلسلے میں روایات اور احادیث موجود نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جائزہ لے کر بڑی ہی تحقیق کے ساتھ, عرق ریزی کے ساتھ یہ کام کیا ہے. تو آپ کی تحقیق کے مطابق یہ جو خندق تھی, یہ خندق 2 کلومیٹر کی تھی, 2 کلومیٹر کی خندق, اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ یہ جو خندق ہے اس طرح سے 13 سے 14 فٹ کی تھی. اس کی جو وڈتھ ہے 13 سے 14 فٹ کی. بعض دفعہ وہ نیرو بھی ہو جاتی تھی, بعض دفعہ وہ براڈ ہو جاتی تھی, یعنی الگ الگ جگہوں پر کبھی کبھی وہ تنگ ہوتی, کبھی کبھی ضرورت کے تحت اسے زیادہ چوڑا کر دیا جاتا. تو رینجنگ فرام 10 فٹ ٹو 14 فٹ, 10 فٹ سے 14 فٹ تک کی چوڑی تھی اس طرح سے, اور گہری بہت زیادہ تھی. اس طرح سے یہ خندق بنائی جانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کی ٹکڑیاں بنائیں. 10 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بہت آرگنائز ہوتا تھا, بہت آرگنائزڈ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو 10 صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑیاں بنائی اور صحابہ اکرام کو کام پر لگوا دیا. یہاں سے بخاری شریف کی روایت اس سلسلے میں آپ کو ملیں گی, بالکل 100% آتھینٹک روایت سبحان اللہ غزوہ خندق کے سلسلے میں آپ کو ملیں گی. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ہم بارہا اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا قرآن و سنت ہے, قرآن مجید ہے, اور صحیح ترین روایات ہیں, صحیح ترین. اور جب صحیح ترین روایات کے حوالے سے کوئی دین کی بات بتائی جائے, ہم شرح صدر ہو کے سنتے ہیں, ٹیک لگا کر سنتے ہیں, بہت بے فکر ہو کر سنتے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. اور علم گلم ایری گیری یہاں کی وہاں کی بات کوئی کرنے لگ جائے تو ہماری طبیعت میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے, اور ایسا ہی بننا چاہیے. سامنے والے بڑے ہی بہترین خطیب کیوں نہ ہو, اور بہترین زباندانی ان کی کیوں نہ ہو, بڑے ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو, لیکن اگر ان کی بات میں دلائل نہیں ہے, ان کی بات دلائل سے مزین نہیں ہے, تو چاہے کتنے ہی بڑے ادیب اور خطیب کیوں نہ ہو, ہماری طبیعت میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اور ایسا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے کرے, چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ بات دلائل کی روشنی میں کر رہا ہے تو ان باتوں کو لینے کا, سننے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ایک مزہ, ایک لطف ہی الگ ہے. الحمدللہ وہ ایک مٹھاس اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہے. تو بخاری شریف کی روایت اس سلسلے کے اندر ہیں. الحمدللہ سب سے بڑھ کر بات دیکھیے سبحان اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا انٹیگرل پارٹ رہا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی شخصیت تھے، میدان کی شخصیت، یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی حکم ایسا صادر نہیں کیا جو خود نہیں کیا ہو، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم صادر نہیں کیا جو خود نہ کیا ہو، اور خود اگر کیا بھی ہے تو ایسا کیا ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا کہہ کر خود نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار نہیں اختیار کیا، اور اپنے آپ کو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کیا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کہہ کر ایسی نماز ہمیں پڑھ کے دکھائی، سبحان اللہ، کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ روزہ ایسا رکھا، نماز ایسی کی، صدقہ ایسا کیا، خیرات ایسا کیا، انفاق فی سبیل اللہ ایسا کیا کہ سبحان اللہ کہ امتی دنگ رہ جائیں۔ یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا، ہاں تعمیر کرو سب جنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کہیں پر چھاؤں میں بیٹھے نہیں رہے، بلکہ جہاں پر صحابہ اکرام نے ایک ایک اینٹ اٹھائی ہے، میرے نبی نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہیں، سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے، میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، لبنتین لبنتین، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو دیکھا کہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، ہمارے نبی دو دو اینٹ اٹھا رہے تھے۔ یہاں پر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حدیث بخاری شریف کی دیکھ رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل معنا التراب، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بالو، اپنے کندھے پر مٹی ڈھو رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چھاؤں میں بیٹھے نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر مٹی ڈھوئی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے ہیں، صحابہ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو بال تھے بعض، حضرت براء ابن عازب اور صحابہ اکرام بھی دیکھیے کس قدر محبت تھی نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بڑی گہری نظر ہوتی تھی صحابہ اکرام کی۔ وہ مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بالوں کے اندر گھس گئی تھی، آپ کے سینے کو اس نے کور کر دیا تھا۔ یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مٹی ڈھو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی ڈھو رہے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں چھوٹے موٹے مولویوں کا کیا حال ہو گیا ہے امت کے اندر۔ اس سے پہلے بھی میں اس بات کی طرف نشاندہی کر چکا ہوں کہ سامنے والا بہت سارے تکلفات ایکسپیکٹ کرتا ہے، مہمان اگر انہیں ٹھہرایا گیا ہے تو میزبان کی طرف سے بہت ساری تکلفات ہونا، اور سٹیج کے اوپر ان کی جب انٹری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا الگ ہی انتظام ہونا، باقاعدہ نعرے بازی اور بڑے بڑے نعرے، اور بالکل ساؤنڈ سسٹم کا الگ، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے لوگ انٹری کر رہے ہیں، اور باقاعدہ انٹری سے پہلے ہم نے دیکھا ہے اور ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ ایک عالم آ رہے تھے اپنے شہر بیجاپور کا واقعہ، میں بھی ایک دو اور علماء تھے ان کو سننے کے لیے، کیا تو کہتے ہیں اس طرح سے وہاں پر گئے تو وہاں پر سب سے پہلے ان کی انٹری سے آدھے گھنٹے پہلے گلاب کی پھنکڑیاں عوام میں تقسیم ہونے لگی۔ ابھی آنے آدھا گھنٹہ ہے حضرت، آدھے گھنٹے پہلے گلاب کی پھنکڑیاں عوام کو تقسیم کرنے لگے، ہم نہ بھی لاگو دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آنے کے بعد ان کے اوپر ڈالنا ان کے اوپر ڈالنا، اور ان کو گزرنے والے وہاں سے بالکل عوام ان کو گلاب کی پھنکڑیاں ڈالنا، اور اس کے پورے کپڑے ان کے جیب میں، وہ سوپ یہ کہتے ہیں، بعد میں اسٹیج پر آنے والے، اسٹیج پر سب جنے آنے والے، وہ بعد میں اسٹیج پر آ کے ان کو جھٹکانا، وہ پھولاں کاٹ سٹنا، اور انہوں ایسا بیٹھے رہنے والے۔ اب یہ بھی کر سکتے تھے، نہیں ویسا نہیں۔ تو یہ ساری تکلفات ہمارے امت کے اندر آ گئے، اور وہ خود کچھ نہیں کریں گے۔ یہ نبی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی سبحان اللہ چند باتیں تمہیں یاد ہیں، تمہارا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ نبی دیکھو، کیوں تمہارا آج امت تمہیں اتنی بھاؤ کیوں دے رہی ہے، اتنی زیادہ عزت، علماء کی عزت ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ اس امت کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہیں، آن دی ادر ہینڈ یہ الگ بات ہے۔ اور الحمدللہ سلفی اہل علم کا میں معاملہ بتاتا ہوں، بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء چاہے وہ عرب سے ان کا تعلق ہو یا عجم سے، ایسی تکلفات کو ہرگز پسند نہیں کرتے، تعارف کو پسند نہیں کرتے، تعریف کو تو دور کی بات ہے، تعارف کو پسند نہیں کرتے۔ ابھی ادھر تعارف چلے رہتا ہوں مائک میں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، ادھر سے شروع کر رہتے ہیں تاکہ لمبی چوڑی تعریف بھی نہ ہو۔ ایسے اہل علم ہیں الحمدللہ، اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہم پر باقی رکھے، ان کی عمروں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور ان کی فیض کو اللہ رب العالمین عام کرے۔ ایسے اہل علم موجود ہیں الحمدللہ، لیکن یہ تکلفات امت کے اندر کہاں سے آ گئے، اور اسے بڑھاوا کیوں مل رہا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر کے اوپر مٹی لگ رہی ہے، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔
اور جب مٹی ڈھو رہے ہیں اللہ کے نبی، ایسا بھی ہے اور ہم نے بھی کبھی کبھی اس چیز کو محسوس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ وزنی کام، بہت زیادہ، تو وہاں پر کچھ شعر شاعری ہوتی ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ اب کھینچ رہے ہیں تو کچھ اللہ اکبر بول کے ہم کھینچتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، آخرت کے مزے کے علاوہ کوئی مزہ نہیں ہے، سب سے بہترین مزہ آخرت کا مزہ ہے، دنیا تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ کیسی جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آپ اپنے جانثار صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ وہ انصار اور مہاجرین ہیں جن کی مغفرت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اسی لیے یہ صحابہ کرام ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سن کر ادھر صحابہ کرام نے کہا نحن الذین بایعنا محمدا، نحن الذین بایعنا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی القتال ما بقینا عہدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قتال کے لیے بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، ہم نے اس کا عہد کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کے لیے ہم نے بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام یہ کہتے رہتے تھے۔ یہ کام چل رہا ہے اور کام کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اللہ کے نبی کچھ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کچھ پڑھ رہے ہیں، پھر ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار گنگنائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ما تصدقنا ولا صلینا، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم نماز پڑھتے، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم صدقہ نہیں کر سکتے تھے، ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ لولا انت مہتدینا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاولا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار ہیں، ان الاولا قد بغوا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ یہ مشرکین نے، کفار نے، دشمنان اسلام نے بغاوت کھڑی کر دی ہے، انہوں نے بغاوت کر کے اب ہمارے اوپر حملہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ثبت الاقدام ان لاقینا، اگر وہ آئے تو ہمارے قدموں کو اے اللہ تو ثابت قدم، ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدموں کو جما دے۔ پھر کہا ان الاولا قد بغوا علینا ان ارادوا فتنۃ ابینا، اے اللہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت اور سازش رچی ہے، یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ فتنے میں مبتلا کریں، لیکن ہم انکار کرتے ہیں، ہم تیار نہیں ہیں ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھتے جاتے، صحابہ کرام دہراتے جاتے، ایک روحانی منظر ہوگا۔ سبحان اللہ، صحابہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، خود مٹی ڈھو رہے ہیں، خود مٹی ڈھو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب یہاں ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی ایک طرف کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر صحابہ ایک طرف، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 4101، یاد رکھیں اس چیز کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے انا نحفر یوم الخندق، ہم خندق کے دن، نحفر کا مطلب ہے کھودنا، خندق کھود رہے تھے، صحابہ خندق کھود رہے تھے، تو وہاں پر قدیۃ شدیدۃ، خندق کھودتے ہوئے ایک بہت بڑی چٹان لگی، صاحب بہت بڑی چٹان لگی، اور چٹان تو بڑی تھی، صحابہ اکرام ہیں، اب وہ چٹان آڑے آ گئی ہے، صحابہ اکرام اس کو پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ اکرام اسے باریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الگ الگ انسٹرومنٹس کو یوز کیا جا رہا ہے، اکوپمنٹس کو یوز کیا جا رہا ہے، ٹس کی مس نہیں ہو رہی ہو،
ٹس کی مس نہیں ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے ہر ایک نے, یعنی طاقتور صحابہ کرام نے, تھوڑے کمزور تھے, ہماری شجر طاقتور ہے, وہ لوگوں کو بولیں گے بول انہوں آئے, انہوں ٹرائی کرے, اور ان کی شجر طاقتور ہے, انہوں ٹرائی کرے, وہ نہیں ہوا, بعد میں 100 جنے ملا کے ایک بار ٹرائی کرے, کیا بھی نہیں ہو رہا اسے, کچھ بھی اسے نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر کہتے ہیں کہ تب بالآخر لاسٹ میں ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, جا کر کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام خدیت شدیدت, وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے, وہاں بہت بڑی چٹان آ گئی ہے, ٹس کی مس نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا انا انزل, اللہ کے نبی نے کہا انا انزل, میں اترتا ہوں, میں آتا ہوں, چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, سبحان اللہ. اللہ کے نبی فاخذ المعول, گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا اتنی بڑی چٹان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اخذ المعول, معول کہتے ہیں ایک ہتھوڑے کو, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا دیا گیا. فضرب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر ایک مار ماری, ایک مار ماری. فعاد کثیبا, بالو کا ڈھیر بن گیا, سبحان اللہ, بالو کا ڈھیر میں تبدیل ہوا. صحابہ اکرام کی بڑی جماعتوں نے جہاں پر کوشش کی تھی, کچھ نہیں کر پائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مار, فضرب, اللہ کے نبی نے مارا. فعاد کثیبا احیل احیما, کہتے ہیں کہ بالو کا ریزہ بالو کے ڈھیر کے اندر چٹان تبدیل ہو گئی. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں تھا, کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. طاقت کے اعتبار سے, جسمانی طاقت, نبی تو علم والے ہوتے ہیں, نبی کا معاملہ تو جمالی ہوتا ہے, علم کا معاملہ ہوتا ہے, یہ طاقت کا معاملہ. جی ہاں, ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں سنا ہے. حضرت موسیٰ اتنے طاقتور تھے, اتنے فٹ تھے, ایک آدمی کو ذرا چپ ڈانٹنے کے مر چھوڑا انہیں. اس طرح سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس اتنی زیادہ طاقت تھی, چٹان کو پانی پینے پلانے کے لیے, لڑکیوں کے لیے چٹان بہت بڑی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً جلالی پیغمبر ہیں, بہت بڑی طاقت ان کے پاس تھی. لیکن یاد رکھیں, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اگر حسن یوسف کا حسن, عیسیٰ علیہ السلام کا دم, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ, اگر یہ ساری خوبیاں ایک جگہ کہیں پر جمع ہو سکتی ہیں تو آپ ہی کے اندر جمع ہو سکتی ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک مار ماری, پورے کا پورا چٹان ریزہ ہوا. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ اکرام نے اس سے پہلے کوشش نہیں کی تھی. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے. صحابہ اکرام حیرت انگیز ہو گئے, کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی بہت طاقتور, جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طاقت کا کوئی ثانی نہیں تھا. میدان جنگ میں بھی آپ کی بہادری کا کوئی ثانی نہیں تھا. یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو, یہ دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے. جی ہاں, یہ دلائل ہیں. آپ نے رکانہ پہلوان کے بارے میں تو سنا ہوگا, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. رکانہ پہلوانوں نے, اس سے کون بھی نہیں پٹ گیا تھا آج تک, اس پہلوان کو کسی نے نہیں پچھاڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چرچا بہت سنی تھی, اس کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا تھا. رکانہ پہلوان, اللہ کے نبی علیہ السلام رکانہ پہلوان کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ان غلبتک افتؤمن, ان غلبتک افتؤمن, اگر میں تجھے پچھاڑتا ہوں کیا تو ایمان لائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان غلبتک افتؤمن, اگر میں تجھے پچھاڑوں گا تو کیا تو ایمان لائے گا. رکانہ پہلوان نے کہا کانفیڈنس کے اندر, کیوں نہیں, کانفیڈنس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے پٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تجھے پٹکتا ہوں تو کیا تو ایمان لائے گا. اس نے کہا بالکل ایمان لاؤں گا. اللہ کے نبی اکھاڑے میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم, فصرعہ ثلاثا, اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں پٹکا اسے, 3 بار پٹکا, 3 بار. قبل اس کے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام اسے پٹک دیتے, اور 3 بار اللہ کے نبی نے اسے پٹکا. اور وہ سمجھ بھی نہیں پایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی برق رفتاری کے ساتھ اسے 3 مرتبہ پٹکا ہے, 3 مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصرعہ ثلاثا, وہ کہتا آپ مجھے کیسے پٹک سکتے ہیں, ابھی کنفیوژن میں تھا, آپ مجھے کیسے پٹک سکتے ہیں, آپ مجھے کیسے پٹک سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی اتنا کہتا تھا پھر پٹک دیتے, اتنا کہتا آپ مجھے کیسے پٹک سکتے ہیں, چلو پھر کوشش کرو. ایسا نہیں تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پٹکا ہو, بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پٹکا. آخرکار فآمن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وہ ایمان لایا. سبحان اللہ. یہاں پر ایک اور دعوتی نقطۂ نظر سے سبحان اللہ اہل علم نے کہا ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدعو ہوتا تھا, مدعو جسے دعوت دیتے تھے, اس کے حساب سے بات کرتے تھے اسے. یہ نبی کی سنت ہے. جی ہاں,
جو سامنے والا مدعو ہے جسے دعوت دی جا رہی ہے اس کے حساب سے بات کرتے تھے۔ آج بھی ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، ایک بہت ہی زیادہ دیہاتی آدمی ہے، کھیتی باڑی کا آدمی ہے، اسے اس فیلڈ سے سمجھایا جائے۔ کسی آپ بہت پڑھے لکھے آدمی سے بات کر رہے ہیں، اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی کس فیلڈ کا ہے، اس کا تعلق جو ہے ڈاکٹری سے ہے، یعنی وہ ڈاکٹر ہے، اسے اس طریقے سے اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں۔ اگر وہ دوسرے فیلڈ سے پڑھا لکھا ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سامنے والا جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بات کرتے۔ پہلوان ہے، پہلوان کے ساتھ کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا کہ پہلوان کے ساتھ اب جب بات ہو رہی ہے تو پہلوان کے ساتھ پہلوان کی زبان میں بات ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جس کے ساتھ بات ہو اس کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق۔ اور دوسری بھی احادیث ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی منزل کے حساب سے بات کرو، ان کی پوسٹ کے اور ان کی ڈگنیٹی اور ان کا معاشرے میں جو مقام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے بات کی جائے۔ اور کلم الناس بقدر عقولہم، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو ان کی عقل کے برابر بات کرو۔ اگلا ہے پڑھا لکھا بالکل نہیں، اسے بہت سوفسٹیکیٹڈ کیا تو بول رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، سمجھتا اسے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ سکتا، اسے جو ہے اس کی عقل کے مطابق سمجھایا جائے۔ اور ایک بہت عقل والا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا بات کر رہے ہیں کہ بچے کی بات کرتے ہیں کیا کہنا، انہیں آفینڈ نہیں ہوتا۔ اب ایک میتھس کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہے، بہت بڑا میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ ہے، اسے جا کر اس کے لیول سے بات ہوگی، وہاں پر آپ اس کے حساب سے بات کریں۔ دیکھیے آپ کو تو معلوم ہی ہے 2 جمع 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے۔ اتنی یہ بچوں کی باتیں اگر کرتے بیٹھیں گے سامنے والا اپیل نہیں کر پائیں گے آپ اسے، اس کی عقل کے مطابق اس سے بات کریں۔ جس فیلڈ کا آدمی ہے اس کی عقل، یہ داعیوں کے اوصاف ہونے چاہیے، داعیوں کے یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی علمی حیثیت کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے حساب سے جو ہے آپ بات کریں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکانہ پہلوان سے بات کی تو پہلوانی کے انداز میں بات کی، پہلوانی کے انداز میں بات کرتے ہوئے اسے 1 سے زائد بار پچھاڑا یہاں تک کہ وہ ایمان لایا۔ یہ نبی کا طریقہ تھا، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بخاری مسلم کی روایات کی روشنی میں انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں آپ کے سامنے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک نقش کو ہمیں اپنے دل میں ثبت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تمام زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین، طریقے اور سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق و سعادت اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔